اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات گرامی میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. سابقہ آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حکم ہے، جیسے اس سے ڈرنا لائق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تم ہمیشہ اس بات ثبات علی الاسلام، دوام علی الاسلام ایمان رکھو تاکہ تمہاری موت جو ہے وہ ایمان پہ آئے. جو آدمی جس حال پہ ہوتا ہے اسی حال پہ موت آتی ہے، اور جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت پہ اٹھایا جاتا ہے. یعنی اگر مومن ہو کے مرا ہے تو قبر سے بھی ایمان پہ اٹھے گا، اگر خدا نہ خواستہ موت کفر پہ آئی ہے تو قبر سے بھی اسی کفر کی حالت میں اٹھے گا. اب ہمارے اپنے بس میں تو نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہو کے مریں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی بندے کو یہ بھی پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کسی بندے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری موت جو ہے کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی. لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کے حرم میں گزار دیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزار دیں، لیکن ان کی تمنا بھی تھی، خواہش بھی تھی، لیکن موت نصیب نہ ہوئی. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو محض ساری زندگی میں کبھی ایک دفعہ عمرے کے لیے آ گئے، حج کے لیے آ گئے، موت حرمین میں نصیب ہو گئی. تو یہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں. ہدایت اور غوایت جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. قلوب العباد جو ہے بین اصابع الرحمن، جیسے حضور پاک نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، کما قال کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں پھر، چاہیں ہدایت دے دے چاہیں گمراہی دے دے. فعال لما یرید، جو چاہیں کر دے. لیکن ہمیں حکم ملا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اپنی طرف سے اسلام پہ جمے رہو. بظاہر عادات یہی ہوتی ہیں کہ جو آدمی کی حالت ہے اسی پہ موت آتی.
آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی نمازی ہے تو اکثر الحمدللہ اسے موت بھی اسی حالت میں آتی. اللہ نہ کرے ایک آدمی شرابی ہے تو موت بھی اسی حالت میں آتی ہے, کبھی پیا بے ہوش ہوا مر گیا. تو اس حکم کا معنی یہ تھا کہ تم اسلام پہ جمے رہو, ہر حال میں اپنے آپ کو اسلام پہ رکھو. دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ ایک تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ جیسے الحمدللہ آپ نے دروس سابقہ میں پڑھا ہے, مراد اللہ کا قرآن ہے. اللہ کا قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کی ایسی مضبوط حبل اللہ المتین ہے, ایسی مضبوط رسی ہے کہ کبھی ٹوٹ تو سکتی نہیں, لیکن خدا نہ کرے کہ چھوٹ جائے. رسی ٹوٹنے والی تو ہے نہیں. ہاں یہ الگ بدقسمتی ہے کہ کسی کے ہاتھ سے چھوٹے اور وہ خود گر جائے. تو ایک حکم ہمیں یہ دیا گیا کہ تم ہمیشہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط رکھو. اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر آئے گا اس کے ساتھ خود بخود فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آ جائے گا. جیسے کہ احادیث مبارکہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے نا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے اسی پہ جمع رہے تو جنت میں داخل. لیکن اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے. یا اگر خدا نہ کرے کسی کا محمد مدنی پاک کی رسالت پہ ایمان نہیں تو وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ رسالت و نبوت تو بڑی بات ہے, ختم نبوت پر بھی ایمان نہیں تو جنت نہیں. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جز کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری جز جو ہے وہ خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ جب توحید کا ذکر آ گیا تو رسالت کا مفہوم ہو گیا. معنی یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. جیسے عام محاورات میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عابد آدمی ہے, اس کی تو جی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں. اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ رات عبادت میں گزرتی ہے, دن کو نماز نہیں پڑھتا. معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے رات جیسی اہم بات کا ذکر کر دیا ہے کہ جو سونے کے لیے آرام کے لیے, لیکن اس میں بھی وہ عبادت کرتا ہے, دن کو کیوں نہیں کرے گا؟ واضح ہو گئی بات. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو یہی دھوکہ لگتا ہے کہ جی ہم تو اللہ کے قرآن کے پابند ہیں اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, حدیث مبارک کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے, تو لہذا ہم حدیث پر ایمان کیوں ضروری سمجھیں. تو یہ بے وقوفی ہے اور جہالت ہے. جس کا حضور کے حدیث پر ایمان نہیں, قرآن پر ایمان نہیں, جس کا میرے مدنی سرکار کی رسالت پر ایمان نہیں, توحید پر ایمان نہیں, جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں, اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو جب حکم ہوا فاعتصموا بحبل اللہ, اللہ کا قرآن سمجھانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. اور جب ہمیں حضور سے محبت ہوگی تو صحابہ, اہل بیت, تابعین, حضور کے غلام, اللہ کے اولیاء, علماء, حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے جتنے ہیں ان سے خود بخود تعلق ہو جائے. یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ انسان ایک آدمی سے کہے کہ مجھے آپ سے تو بڑی محبت ہے لیکن آپ کے اولاد سے مجھے بغض ہے. تو یہ تو کوئی عقل معقول بات ہی نہیں, کوئی فطری بات ہی نہیں ہے, غیر معقول بات ہے. دوسرا حکم ہمیں کیا ملا تھا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو جانا. اب اس میں دونوں حکم ہیں. کیا مانا؟ کہ ایک نبی کو مانو اور ایک کو نہ مانو, یہ بھی تفرق ہے. کہ بھئی ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ پر تو ایمان ہے لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, یا موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ہے لیکن ہم حضور کو نہیں مانتے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ بھی تفرق.
اسی طرح یہ بھی تفرق ہے کہ جی قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے. اسی طرح یہ بھی تفرق ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں حضور کو تو مانتا ہوں، جی حضور کے تو ہم غلام ہیں، اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں، لیکن صحابہ کو میں نہیں مانتا. یہ بھی تفرق ہے. اور ایک تفرق دوسرا ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی کرنا، یعنی کیا مانا فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو جانا، کبھی ذات پہ لڑائی، کبھی قوم پہ لڑائی، کبھی صوبائیت پہ لڑائی، کبھی وطنیت پہ لڑائی، کبھی گورے کالے پہ لڑائی، کبھی افضل عربی اجمی پہ لڑائی. فرمایا ولا تفرقوا، ایک بنو، قطعاً فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ بعض آیات مبارکہ قرآن مبارک میں ایسی ہیں، اسی لیے ایک دفعہ جب بحث چھڑی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، فرقہ خوارج کے ساتھ بحث چھڑی، تو اس وقت جب ان سے بات کرنے کی نوبت آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ خیال رکھنا جب تم خوارج سے بات کرو ان کو حدیث مبارک، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول کے تینوں سے چھل نہیں کرنا، صرف قرآن کی بات نہ کرنا. ایسا کرو گے تو تم مار کھا جاؤ گے. کیوں؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک جو ہے وہ تو ذو معنی ہے نہیں، اس کے اندر ایک کلام میں کئی معنی ہو سکتے، ایک حرف کے کئی ترجمے ہو سکتے، ایک بات کی کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں. تو جب تک تم حدیث پاک سے اس آیت کی تشریح نہیں کرو گے تو پھر تو باطل اور دشمن تم پہ غالب آ جائے. اب دیکھیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کر دوں. اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اگر ہم اس کو حدیث مبارک اور فرمان رسول کی روشنی میں نہ سمجھیں، صرف لغت کے اعتبار سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہے تو پھر وہ باطل فرقے تو کہتے ہیں کہ جی یہ نماز کا مسئلہ جو ہے یہ مسلمانوں کو ایکسرسائز کرنے کا اصل میں حکم تھا، کہ ابتدا زمانے میں چونکہ ایکسرسائز کے اور کوئی طریقے نہیں تھے تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو سکھایا کبھی کھڑے ہو جاؤ، کبھی جھک جاؤ، کبھی سیدھے ہو جاؤ، کبھی سیدھے میں چلے جاؤ. ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ایکسرسائز کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، پی ٹی کرتا ہے، دوڑتا ہے پارک میں جا کے صبح شام. تو یہ ایک ایکسرسائز تھی. اب اس کے بجائے آدمی اگر کوئی اور ایکسرسائز کر لے گھر میں، ٹھیک ہے، کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے. کہ انہوں نے کہا کہ سلاد جو ہے، سلاد کا معنی دعا بھی ہے، بس دعا کرو. انہوں نے کہا سلاد جو ہے، سلاد کا معنی رحمت بھی ہے. هو الذي يصلي عليكم وملائكته یا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو اللہ کا صلاۃ بھیجنا مانا کیا ہے؟ رحمت بھیجنا. اسی طرح صلاۃ جو ہے تحریک الصلوین کے معنی میں بھی آتا ہے کہ بدن کو ہلانا. تو انہوں نے کہا صلاۃ کے تو کئی معنی ہیں، لہذا اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، بس گھر میں اپنی ورزش کر لیتا ہے، مقصد تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ذرا مضبوط رہے دشمن کے مقابلے پر، بات نماز ضروری نہیں ہے. باقاعدہ ایک بہت بڑے علامہ کہلاتے تھے، وہ مر گئے، اور ان کی بہت بڑی مضبوط ایک جماعت تھی. اس نے اپنی جماعت کو حکم دیا تھا کہ نماز کی کوئی ضرورت. تو اب جب ہم اقیم الصلاۃ کو سمجھیں گے بفرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے دروازے پہ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ محمد مصطفیٰ، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، سرکار ہمیں بتلائیں کیا معنی ہے اقیم الصلاۃ کا.
تو اب جو صاحب قرآن ہے، صاحب الوحی ہے، صاحب شریعت ہے، انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے دکھلا دی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھلا رہا ہوں، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی۔ تو اب ہمیں اقیم الصلاۃ کا ترجمہ جو ہے وہ سمجھ آ گیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض حضرات جو ہے نا جی، جب غصے میں انسان آ جاتا ہے، اللہ پاک رحمت کرے اور اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے کرے، تو وہ بعض آیات قرآن کو جو اللہ نے مثلا کافروں کے حق میں نازل کیے ہیں، یہودیوں کے حق میں نازل کیے ہیں، یا کسی خاص واقعے کے بارے میں نازل کیے ہیں، وہ ان کو اپنے منشا سے مرتب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی دنیا میں یہ جو بعض مولوی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، اور امام شافعی یہ کہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، یہی تو ہے۔ انہوں نے تو لوگوں کو تفریقہ میں ڈال دیا، فرقہ بنا دیا، لہذا قرآن کے مخالف ہو گئے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں جو آیات آتی ہیں کہ قیامت والے دن جب کافروں کو عذاب ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا بھی تم نے کیوں ایسا کیا؟ نبی آئے، رسول آئے، قرآن آیا، پیغمبر آئے، پھر بھی تم اپنے کفر پہ جمے رہے اور آج جہنم کی سزائیں بھگت رہے ہو۔ تو کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہ ہم نے اپنے بڑے جو تھے نا، ہمارے جو سردار تھے، ہم ان کے کہنے میں آ گئے اور مارے گئے۔ بعض لوگ ان آیات کو بھی نعوذ باللہ ائمہ پہ مرتب کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو اپنے اماموں کی بات مانتے رہے اور ہم مارے گئے۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی جہالت کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہر مسلمان کو ہدایت، اور یہی معنی وہی ہوگا جو یہ کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں اور حدیث نہیں مانتے، تو پھر قرآن پر ایمان رہ گیا؟ کیوں حدیث سے قرآن سمجھا گیا یا حدیث قرآن کے مخالف ہے؟ حدیث رسول قرآن کو بیان کرنے والی، قرآن کو کھولنے والی، قرآن کی تشریح کرنے والی، یا حدیث رسول اللہ کے قرآن کی مخالف ہے؟ اسی طرح سمجھو اب صحابہ کے جو اقوال ہیں وہ بھی میرے مدنی پاک کی حدیث کو سمجھانے والے ہیں، وہ بھی قول رسول کی وضاحت فرمانے والے ہیں۔ اب اگر کسی نے حضرت ابن عباس کا قول لیا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے دیکھو نبی کا مخالف ہے، کیوں؟ ابن عباس جب خود نبی کا غلام ہے تو ان کے قول لینے والا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کسی نے قول لیا ہے اور کوئی آدمی کہے تم تو نبی کے مخالف ہو، عجیب بات ہے، نبی کی نہیں مانتے ہو، اور کوئی اگر نبی کی بات مان لے وہ کہے تم قرآن کے مخالف ہو، تم قرآن کی بات نہیں مانتے ہو، سارے قرآن میں رجم کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، نبی پاک نے رجم کی ہے، تم قرآن کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو یہ اسی طرح یاد رکھیں یہ لوگ اپنے اپنے کوتاہ عقل سے بجائے لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لانے کے گمراہیوں میں ڈال دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے 1,00,000 آدمی سے 2 تو ان کی بات کو مان لیں گے، لیکن باقی جو ہے 90,999 جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ قول رسول جو ہے وہ بھی اللہ کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ اسی طرح جب ہم سیدنا ابی بکر، عمر، عثمان، علی، ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ابی ہریرہ، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، ابی موسیٰ اشعری، ان بڑے بڑے اجلا فقہا صحابہ کی بات کو سامنے رکھتے ہیں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے محبوب حضرت محمد مدنی کی بات سمجھا رہے ہیں، یہ اپنی بات نہیں کہہ رہے، یہ جو کچھ ہمیں بتلا رہے ہیں، جو کچھ ہمیں سمجھا رہے ہیں، دراصل یہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں حضور پاک نے فرمایا مثلا مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھیں تو صحابہ نے کہا کہ حضور پاک نے پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی, دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھی, تیسری رکعت میں حضور خاموش رہے اور حضور نے سورج ڈوبنے کے بعد یہ نماز پڑھی اور شفق کے بعد عشاء کی نماز پڑھی. اب اسی نماز کو جو محمد پاک نے پڑھی ہے سمجھانے والے صحابہ ہیں, ورنہ صحابہ کوئی اپنی بات نہیں کہہ رہے. اب جب دور آگے بڑھتا گیا, اب دیکھیں نا جی حضور کے زمانے میں یہ حرم شریف کتنا لمبا تھا. چلو حضور کا زمانہ تو زمانہ مبارک بہت دور ہے, آپ کم از کم آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے رہنے والے لوگوں سے پوچھ لیں کہ حرم شریف جو ہے کتنا چوڑا تھا, کتنا طول تھا, کتنا عرض تھا. صرف 40 سال قبل. یعنی اب جہاں حرم ہے یہ تو سب سے بڑی بازاریں تھیں. اب جہاں صفا مروہ ہے, سب سے جب ہم چھوٹے سے تھے 7-8 سال کے بچے یہاں قرآن پڑھتے تھے تو سب سے بڑی بازار جو ہے رونق والی مکہ شریف کی وہ صفا مروہ. صفا میں یاد ہے کہ حاجی صفا بھی دوڑتے رہتے تھے اور سودا بھی لیتے رہتے. سب سے بڑی یعنی خوبصورت بازار, کیونکہ سیدھی تھی نا, باقی تو ٹیڑھی میڑھی تھی نا بازاریں, کو ادھر دکان کو ادھر, تو یہ ایک سیدھی تھی بالکل لائن میں. تو یہ سب سے قیمتی, سب سے اچھی اور اس دور میں کرائے کے اعتبار سے سب سے اونچی بازار جو تھی یہ تھی. اس کے بعد یہ چھتی ہوئی بازار کچھ تھی, ورنہ یعنی عشاء کی نماز کے بعد محلہ مسفلہ میں جہاں اب لوہے کا پل بنا ہوا ہے اس کے سامنے ہم رہتے تھے اور ڈر کے مارے حرم سے وہاں تک نہیں جاتے تھے کہ راستے میں اندھیرا ہے کیسے جائیں. بیٹھے رہتے تھے کہ والد صاحب وظیفہ پڑھ کے فارغ ہوں تو ہم ساتھ جائیں, کیوں آگے تو اندھیرا ہے, گلیوں میں کیسے جائیں گے, ڈرتے تھے. یعنی یہاں تک جاتے ہوئے اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ حرم کے نقشے ہی بدل گئے. اب تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ 10 لاکھ مسلمان ایک وقت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. اب تو یہ تصور بھی دنیا کا بدل گیا. اب تو یہ باتیں اور لگتی ہیں, یعنی جنہوں نے پہلے 40 سال پہلے حرم نہیں دیکھا ان کو صرف صاحب کا وہ فوٹو دکھاؤ تو حیران ہو جائے گا. اچھا حرم یہ بس اتنی تھا. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور کے دور مبارک میں ایک محدود تعداد ہے, پھر صحابہ کے دور میں دین پھیلتا گیا 22 لاکھ مربع میل پہ صحابہ نے اسلام کا پرچم لگا دیا. 22 لاکھ مربع میل. کسرا, کیسر, فارس سب کی قوتوں کو پاؤں تلے روند ڈالا, ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچا دیا. اب دین بڑھتا گیا. جیسے صحابہ کے دور کے بعد حدیث مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بھی حدیثوں کو جمع کیا جائے, حضور کے فرمان جمع کیے جائیں گے ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اسی طرح جب امت رسول پھیلتی چلی گئی اب فقہا کی ضرورت پیش آئی کہ جو اللہ کے نبی کے فرمان میں سے مسائل کو چن کر ہمارے لیے انڈیکس لگا دیں, فرشتے لگا دیں کہ ہم نے وضو کا مسئلہ دیکھنا ہے تو کتاب الطہارہ میں ہے, ہم نے نماز جنازہ کفن غسل میت کا مسئلہ دیکھنا ہے تو کتاب الجنائز میں ہے, ہم نے نماز کا مسئلہ دیکھنا ہے تو کتاب الصلاۃ میں ہے, ہم نے آنے والے زمانے کے حالات کے دیکھنا ہے کتاب الفتن میں ہے. اللہ ان فقہا پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو انہوں نے اسی پاک نبی کی بات کو سمجھایا, کوئی نیا فرقہ تو پیدا نہیں کیا. اس لیے ایسی آیات کو ائمہ کرام پر یا ائمہ محدثین پر اگر آپ مرتب کریں گے, اگر آپ ان کو اس کی زد میں لے آئیں گے تو پھر دشمن تمہیں حدیث ماننے پر بھی انہی آیتوں کی زد میں لے آئیں گے کہ دیکھو جی تم تو فرقہ کر رہے ہو, اللہ کا قرآن کو چھوڑ کے تم نبی کی بات مان رہے ہو. حالانکہ نبی کی بات اللہ کے فرمان کی تفصیل ہے, صحابہ کی بات
نبی کی بات کی تفصیل ہے، اور ائمہ فقہا نے انہی حضور کے فرمان سے، احادیث رسول مبارک سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں انہی کو نکالا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھیں اور دین پہ جمے رہیں۔ انہوں نے کوئی تفرقہ نہیں ڈالا، کوئی فرقہ بندی نہیں کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی دوسرے نبی کے کلمے کے بارے میں حکم نہیں دیا، کبھی اللہ کے فرائض اور اصول دین کے خلاف بات نہیں کی۔ وہ تو مسائل جو ہیں فروعی، جن میں ایک صحابی کا ایک قول ہے، دوسرے صحابی کا دوسرا قول ہے، تابعین کا تیسرا قول ہے، اب اس پہ ائمہ نے محنت کی کہ بھئی سب سے زیادہ قول راجح کون سا ہے، سب سے زیادہ قول اقرب الی الکتاب و سنہ کون سا ہے۔ اس لیے ان سب پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، سب سے محبت کریں، سب کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور کسی کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض و عناد نہ رکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں تفرقے کا معنی کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کے اندر جیسے قرآن خود کہتا لا نفرق بین احد منہم، اللہ نے فرمایا کہ میرے ایمان والے جو ہیں وہ تمام رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک علیہم الصلاۃ والتسلیم، لا نفرق بین احد منہم، وہ یہ کبھی نہیں کرتے کہ موسیٰ پہ ایمان لائیں اور عیسیٰ پہ نہ لائیں۔ جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں لیکن عیسیٰ پہ ایمان نہیں ہے، عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں، پھر ان دونوں کا میرے آقا محمد مصطفیٰ پہ ایمان نہیں، لیکن ایمان والے جو ہیں ان کا ایمان جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں سب پر ایمان ہے کہ تمام نبی برحق، تمام رسول برحق، لیکن ہم پابند ہیں شریعت محمد مصطفیٰ کے، کیونکہ ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ ہم نے وہ دور نہیں پایا، اس دور میں ہوتے اور اللہ ہمیں مسلمان کرتے تو ہم وہی کلمہ پڑھتے، لیکن ہمیں دور ملا ہے کس کا، خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تفرقہ یہ، دوسرا تفرقہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کے جو مسائل ہیں ان کو چھوڑ کے بالکل جیسے فرق حدامہ اور فرق باطلہ نے نئے نئے مسائل پیدا کیے وہ بھی نہ، اور تیسرا یہ ہے کہ آپس میں لڑنا لڑانا کہ میں خان، یہ وہ کہتے ہیں نہیں میں سندھی، میں مہاجر، میں انصار، مہاجر بھی بھائی، انصار بھی بھائی، سندھی بھی بھائی۔ اللہ کے بندے کو مہاجر جو ہیں وہ کوئی نئی زمین سے نکلے ہیں یا نئے آسمان سے اترے، سب بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے سب بھائی۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے انما المؤمنون اخوۃ، وہ اگر پٹھان ہے، بلوچ ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، ہندی ہے، یعنی مسلمان دیکھیں نا ایمان سے کہیں، شیشان میں کسی مسلمان کو جو گولی لگے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہم نے دیکھا ہے اس کو، جانتے ہیں کون ہے، بس ایمان کی اخوت ایمانی ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ مومن کی مدد کر، اللہ مسلمان کی مدد کر، اللہ ایمان والوں پہ رحم کر، کیوں؟ یہ اخوت ایمانی ہے۔ فرمایا ولا تفرقوا، یاد رکھو کبھی آپس میں تفرق نہ کرنا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے فرمایا اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ وَلَا تَفَرَّقُوا کی تفسیر گویا اسی آیت میں موجود ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آگے کیا آ گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتیں جو ہے تم پر ان کو یاد کرو۔ وجہ کیا تھی کہ اوس اور خزرج کے قبائل، انصار کے قبائل ہیں، مدینے والے قبائل ہیں، یہ بڑے قبائل تھے اور ان میں بڑی لڑائیاں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایمان لائے، بھائی بن گئے۔ ایک دن ان کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ظالم یہودی جو ہے وہ آیا، اس نے ان کو بھڑکایا
بھڑکا ہے تو خدا کی شان ہے، بندہ ہے، انسان ہے، بھڑک گیا تو جناب وہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، تلواریں نکل آئیں، دوبارہ لڑائی پر تیار ہو گئے۔ میرے آقا کو خبر ملی، حضور پاک تشریف لائے، فرمایا بدعوا الجاہلیہ وانا فیکم، کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ کا نبی میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ تم یہ نعرے لگا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، تم مسلمان ہو۔ جب حضور پاک نے تقریر فرمائی، قرآن کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں، تو صحابہ کو بالکل ایسے خیال ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، انہوں نے فوراً تلواریں نیچے پھینک دی، حضور سے معافی مانگی، آپس میں گلے مل گئے، انہوں نے حضور ہم انسان ہیں، بس ایک ظالم نے بات چھیڑ دی، ہمیں لڑا دیا، تو ہمارے اندر وہ پرانا خیال جو تھا نا وہ نکل آیا، تو وہ پرانا جذبہ نکل آیا، بس اللہ بھی ہمیں معاف کرے، آپ بھی ہمیں معاف کریں۔ ہم نے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا، ہتھیار ڈال دیے اور بھائی بن گئے۔ اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ دیکھو اس نعمت کو یاد کرو کہ اسلام کی وجہ سے میں نے تم کو ملا دیا، کہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، کلمہ پڑھتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ یعنی میں ایک دفعہ بہت دور ایک ملک میں رات کو کوئی بہت دیر سے جلسہ ختم ہوا، تو ایسے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو بھائی اب جلسہ ختم ہو گیا، کوئی بازار شزار بھی دکھاؤ ہمیں، کوئی بچوں شچوں کے لیے کوئی چیزیں بھی دیں۔ تو ایک بازار میں گئے، ایک بچی زیادہ سے زیادہ 11 سال 12 سال کی عمر کی ہوگی، حالانکہ اس بیچاری نے وہ اپنی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ جین شین کی جیسے آج کل نئے لوگ پہنتے ہیں۔ اس نے جو دیکھا نا، جو دور سے دوڑ گیا، السلام علیکم۔ ان کا وعلیکم السلام، کیا بات؟ لیکن میں مسلمان ہوں، میں نے آپ لوگوں کی داڑیاں دیکھی، شکل دیکھی، تو میں نے کہا مسلمان بھائی ہیں، ان کو سلام تو کروں۔ تو اب اس کو ہم کیا جانتے ہیں وہ کون ہے، یا اس بیچاری کو کیا پتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ بس اس نے دیکھا نا 5-7 داڑیوں والے آدمی ہیں، داڑیاں ہیں اور شکل ان کی مسلمانوں والی کچھ لگ رہی ہے، اسی طرح کا لباس ہے، وہ دوڑ کے بیچاری دور سے بھاگتی بھاگتی آ گئی، السلام علیکم، بڑا اچھی طرح کا۔ ہم نے کہا نا مسلم میں مسلمان ہوں، اس لیے میں آپ کو سلام کرنے آئی۔ میں کہا بھی یہاں، کہا میں یہاں پڑھتی ہوں، یہاں رہتی ہوں، میرے ماں باپ یہاں رہتے ہیں، اور میں چونکہ مسلمان تھی تو میں نے کہا مسلمان بھائی نظر آ گئے، اب آپ چلیں آپ کو میں چائے پلاؤں۔ ہم نے کہا بھی آپ ہماری بیٹی ہیں، بچی ہیں، ہم آپ کو چائے پلائیں گے، تم ہمیں چائے پلائے ہوگی۔ اسی طرح تو مولوی پیر خراب ہوتا ہے، یہاں جاؤ کسی نے چائے پلا دی، کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے ہاتھ چوم لیا، بس وہ اونچا ہوتا ہوتا آخر میں خود گمراہ ہو گیا۔ انجام اسی طرح خراب ہوتا ہے نا جی، حد سے جو بڑھا دیا آدمی کو پھر گرے گا نا۔ خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس بچی کو کسی چیز نے دوڑایا تھا، اسلام، کہ اس کے سینے میں جو اسلام تھا اور کفر کا ملک تھا، اس کو مدتوں کے بعد کوئی مسلمان نظر آیا، تو وہ بیچاری اس جذبات پہ قابو نہ رکھ سکی، بھاگ کے آ گئی کہ چلو اور کچھ نہیں تو السلام علیکم تو میں کر لوں۔ تو اصل رشتہ جو ہے وہ ایمان ہے، اسلام ہے۔ اصل رشتہ جو ہے وہ قومیت بھی نہیں ہے، وطنیت بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اب حضرت اکرمہ سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ بطن الاسلام، اور حضور کا جلیل القدر صحابی ہے، اور باپ ابھی جہل ہے، کیا خیال ہے علیحدہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ابھی جہل جہنم کا سردار اور حضرت اکرمہ جنت کے سردار، یہ صحابی جلیل ہے، محبوب نبی ہے، وہ دشمن ہے محمد مصطفیٰ، حالانکہ باپ بیٹا ہے۔ لیکن اسلام نہ آیا تو کٹ گئے، اسلام آیا تو مل گئے۔ آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں کتنے فرعون مر گئے، کتنے قارون مر گئے، کتنے نمرود مر گئے، کتنے شداد مر گئے، کبھی کوئی نام لیتا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں کیا پتا کیا نام تھا ان کا۔ یعنی آج تک تاریخ یہ بحث کر رہی ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا؟ آج تک تاریخ بحث کر رہی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن حضرت بلال سے کسی کی رشتہ داری ہے؟ یعنی جنگل میں کھڑے ہوں، کسی کے سامنے نام لوگ ہے کہ ہاں رضی اللہ عنہ بلال، ہاں جی حضور کا مؤذن، جی حضور کا مؤذن، یعنی جاہل سے جاہل آدمی کے سامنے آپ نام لے لیں حضرت بلال کا، آپ کسی جنگلی کے سامنے نام لے لیں حضرت بلال کا، وہ فوراً کہ ہاں جی نبی دا بانگا بلال کالا، خدا دے گھر دا غلاف کالا، وہ دیہاتی آدمی، اس کو بھی یاد ہے کہ نبی کا مؤذن تھا حضرت بلال۔ وجہ کیا تھی آپ دیکھیں، ایمان سے کہے، آج کعبے کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں۔ آپ شان کا اندازہ کریں کہ جس دن مکہ فتح ہوا حضور نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہو؟ حاضر یا رسول اللہ۔ فرمایا آج بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ تاکہ ایک تو کافروں کو پتہ لگے اللہ کی توحید کا اعلان ہو، اور دوسرا دنیا سمجھ لے کہ مسلمان کا شان اتنا اونچا ہے کہ کعبہ بہت اونچا ہے لیکن میرا بلال کعبے سے بھی اونچا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج میں دنیا کو بتلا دوں کہ غلاموں کو اونچا کرنے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے غلاموں کو اونچا کر دیا، جس نے کالوں کو اونچا کر دیا، جس نے کالوں کو گوروں پہ فضیلت دے دی، جس نے بلال کو سیدنا بلال بنا دیا، اپنے آنکھوں کے سامنے اللہ کے کعبے پہ کھڑا کر دیا، اور اللہ کے کعبہ، وہ کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے محمد مدنی رو رہا ہے، آج اس کی چھت ہے اور بلال کے قدم ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کتنی بڑی شان تھی۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا عقیدت ہے؟ اسی لیے کہ صحابی رسول ہے، اسی لیے محبت ہے نا کہ حضور بدری پاک سے نسبت ہو گئی، حضور کا غلام بن گیا، بس ہمارا سردار بن گیا۔ ہم کسی اولیاء اللہ سے، کسی عالم سے، کسی بزرگ سے اپنی محبت کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ کہ بھئی وہ محمد مدنی کے سنت پہ آ گیا، حضور کی غلامی میں آ گیا، حضور کے طریقے پہ آ گیا، اللہ نے اونچا کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، سب سے پہلے اللہ کی نعمت کو یاد کرو گے، تم تو دشمن تھے، میں نے اسلام سے تمہیں بھائی بنا دیا۔ اور یاد رکھ لیں کہ جہاں جہاں مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن گئے، ایمان سے کہو پھر مسلمانوں کو کوئی شکست دے سکا؟ انگریز نے طاقت لگا لی۔ ایک دور تھا نا جی انگریز کی قوت کا کہ لوگ مثال دیتے تھے کہ اس کی سلطنت میں سورج ہی نہیں ڈوبتا۔ کیا معنی ہوتا تھا؟ یعنی اگر ایک جگہ ڈوب رہا ہے تو دوسرے ملک میں نکل رہا ہے، اتنی بڑی طاقت تھی۔ لیکن جب مسلمان اکٹھے بن گئے تو پھر بنگالی بھی مل گئے، سندھی بھی مل گئے، بلوچی بھی مل گئے، ہندی بھی مل گئے، اپنے بھی مل گئے، گورے بھی مل گئے، کالے بھی مل گئے، پھر مسلمان کی قوت کو انگریز بھی شکست نہ دے سکا، پھر مسلمان کی قوت کو کوئی کافر بھی شکست نہ دے سکا۔ لیکن جب ہم قوموں میں بٹ گئے، برادریوں میں بٹ گئے، عصبیات کا شکار ہو گئے، تو پھر آج دیکھ لیں کہ ہم ہر جگہ برباد۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے تو میری اس نعمت کو یاد کر۔ اور پھر کتنا بڑا عجیب فرمان ربی ہے، فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، شفا مانا کنارہ، حفرہ مانا گڑا۔ اللہ نے فرمایا گویا تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے، باقی گرنے کی دیر تھی۔ کیوں؟ اگر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر دے بلا وجہ تو نتیجہ کیا نکلتا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تم دونوں جہنم میں گر جاتے۔ لیکن میرے اللہ کا کتنا کرم ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اللہ نے تمہیں اس سے نکال لیا، چھڑا لیا۔ دعا کرو آج ہم مسلمان بھی حقیقتاً اگر دیکھو عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے بالکل جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے بچا لے، ورنہ اب ہم بالکل گڑھے پہ پہنچ گئے۔
ہر لحاظ سے ہم بربادی کے کناروں پہ آ گئے ہیں. اب ہمارا علاج کوئی نہیں ماں سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت سے پھر نکال لیں. کہ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا سکو، بات کو سمجھ سکو، ہدایت پہ آ سکو. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں. اسی جگہ ایک حدیث پاک میں ہے جو آپ نے سبق میں پڑھی تھی، چونکہ کچھ دیر میں بعض دینی مسائل کی وجہ سے غیر حاضر رہا، تو اس حدیث مبارک کے لفظ ہیں کہ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ وَأَنَا فِيكُمْ، اور ایک قرآن میں آیت آتی ہے وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے. اور اسی طرح ایک آیت آتی ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی مکے والوں پہ کیسے عذاب کرتے آپ جو ان کے اندر موجود تھے. تو یاد رکھیں بعض لوگ غلط فہمی کی بنا پر یا بات کو نہ سمجھنے کی بنا پر یا اللہ معاف کرے ضد کی بنا پر اللہ کے قرآن کی آیتوں کو بدلتے ہیں، حدیثوں کو بدلتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتے ہیں انت فیہم، تم ان کے درمیان ہو. قرآن کہتے ہیں فیکم رسول ہو، تمہارے اندر رسول ہے. نبی خود کہہ رہا ہے کہ فیکم رسول ہو وانا بین اظہرکم، تو نبی ہر جگہ تمہارے اندر ہے، ہر جگہ تمہارے اندر موجود ہے. اگر موجود نہ ہو تو قرآن کیسے کہتا وہ فیکم رسول ہو، اور قرآن کیسے کہتا وہ انت فیہم کہ محمد مصطفیٰ تم ان کے اندر ہو. تو بعض ان آیات کو یا تو اللہ معاف کرے ترجمہ نہیں سمجھتے، یا اللہ معاف کرے ضد آ گئی، یا اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ جیسے جیسے اپنے مولویوں سے سنتے آئے بیچارے اسی ترجمے پہ قائم رہ گئے. ورنہ یاد رکھیں یہ باتیں جو ہیں ایک خاص واقعہ ہے کہ جب میرے مدنی مکے میں تھے تو کافروں پر عذاب نہیں آیا. حضور تشریف لے گئے، اللہ نے قحط کا عذاب مسلط کر دیا کہ مکے والے جو تھے یعنی ان کو بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا اور اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ وہ سیدھا چمڑے جو ہیں گلیوں میں چن کے پانی میں ڈال کے انہی کو ابال ابال کے پیتے تھے. اور اتنی قحط پڑی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ مجبور ہو کر مدینے گئے حضور سے دعا کے لیے کہ حضور دعا کریں اب ہم برباد ہو گئے ہیں. اور اسی طرح پھر بدر کا عذاب آیا تو مانا کیا تھا کہ میرا مدنی آپ جو تھے اللہ کی حکمت تھی کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ چلے گئے. اس کا معنی یہ تو نہیں کہ نبی ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں. انت فیہم کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا جو میرا بھائی کرتا ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے اس لیے عذاب نہیں آیا. پھر نبی تو بدر میں بھی موجود تھے، پھر کافر کیوں مارے گئے؟ بدر میں بھی تو حضور موجود تھے. 70 جو کافر مارا گیا ہے وہاں ان پر عذاب آیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو نبی علیہ السلام تو موجود تھے. اسی طرح جب اوس و خزرج لڑے ہیں تو اس ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ عجیب مومنوں کو ہدایت کرو، کیسے لڑے؟ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے. حضور واقعی موجود تھے، اس وقت زندہ تھے، حیات تھے، کھڑے تھے. تو اللہ کے قرآن کا حکم جو ہے وہ درست ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نبی ہر جگہ موجود ہوں. اگر ہر جگہ موجود ہوں، بی بی عائشہ اور حضرت علی کی لڑائی ہو جائے، حضور موجود ہوں اور منع نہ کریں، کیا خیال ہے آپ کا؟ 10,000 صحابہ شہید ہو گئے، 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، 10,000 اصحاب رسول شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان میں خلاف ہوئے. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بما ان کی اولاد کے شہید کیا گیا. اگر نبی پاک ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر ہیں، ہر جگہ ناظر ہیں، تو کوئی ایک صحابی تو کہتا کہ حضور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ایسی بات. اس لیے اللہ کے قرآن کو کبھی نہ بدلا کریں.
اللہ کا قرآن ایک خاص اسلوب ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ حدیث رسول ہے، اور حدیث رسول کو کہاں سے سمجھنا ہے؟ اصحاب رسول سے، اصحاب رسول کی بات تابعین سے، ان کی بات محدثین سے، محدثین کے جمع کردہ ذخیرے کو سمجھنا ہے تو ائمہ فقہا سے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ اللہ نے ایک لڑی بنائی ہے، اسی لیے سند ہوتی ہے کہ ان فلانن 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 فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لڑی میں اگر ایک راوی مجہول ہو جائے، لڑی ٹوٹ گئی، کڑی ٹوٹ گئی۔ جب وہ کڑی ٹوٹ گئی تو زنجیر کیسے سالم رہے؟ اسی لیے آپ حدیث پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں بھئی یہ سند میں ایک آدمی ہے لیکن مجہول ہے، پتہ کوئی تو بات۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اگر تم نے کبھی ایک امام کا تعلق توڑا تو پوری رسی ٹوٹ جائے گی، ایک نبی کے صحابی سے اگر تعلق توڑ بیٹھے تو رسی ٹوٹ جائے گی۔ یہی وجہ ہے نا کہ لوگ بی بی عائشہ کے حق میں ہوئے، حضرت علی کے مخالف بن گئے تو رسی ٹوٹ گئی، حضرت علی کے حق میں آئے، صدیق کے مخالف بن بیٹھے تو رسی ٹوٹ گئی، اور اس حقیقت پہ قائم نہ رہ سکے۔ قائم ہم کب رہیں گے؟ کہ جب ہم اللہ کے قرآن کے بھی تابع، فرمان رسول محمد مصطفیٰ کے بھی تابع، اور بعد میں صحابہ، تابعین، محدثین، فقہا، یہ سب محمد مدنی کی بات کو سمجھانے والے ہیں، کھولنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہ مخالفت کرنے والے ہوں۔ نبی کا مخالف تو مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اس کو کوئی امام کے مرتبے پہ لے جائے۔ ایک آدمی نبی کا مخالف وہ مسلمان ہے؟ حضور کے فرمان کو جو رد کر دے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہمیں ہدایت مل گئی۔ اب اس کے بعد اب آپ اس آیت کو پڑھیں کہ اللہ نے پھر حکم دیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے ایک جماعت، بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد جماعت علماء ہے، جماعت علماء عاملین ہے، کیونکہ جب تک بندہ پہلے عالم نہ ہو تو کسی دوسرے کو کیسے ہدایت کرے، جب تک بندہ پہلے خود عامل نہ ہو تو کسی دوسرے کو عمل کی ہدایت کیسے کرے، جب تک کامل لذات ہی نہ بنے تو کامل لغیر ہی کیسے بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی 40 سال عبادت ریاضت کرائی، اس کے بعد نبوت کا تاج ملا، اور پھر بھی حکم تھا کہ یا ایھا النبی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی جاگو، کیوں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب ہم آپ پہ بہت بڑی عظمت والا، بہت بڑے بوجھ مانوی والا کلام اتارنے والے ہیں، تو آپ پر نبوت و رسالت کا بوجھ آنا ہے۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد امراء ہیں کہ اللہ جن کو امارت دے، حکومت دے، طاقت دے، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، معروف کا عمل کریں اور منکر سے ان کو منع کریں۔ اور بعض صحابہ نے فرمایا، ائمہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ان نے فرمایا اس کو دوسری آیت کی روشنی میں دیکھیں، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تیسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ نے فرمایا ہر انسان گھاٹے میں ہے، تروٹے میں ہے، خسارے میں ہے، مگر وہ جو مومن ہے جس نے اعمال صالحہ کیے ہیں
اور جو حق کی بات حق کی وصیت کرتا ہے اور صبر کی نصیحت کرتا ہے، تو اب اس سے علماء نے لیا کہ امت کا ہر فرد جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف کرے، لیکن آگے جا کے درجات پھر علیحدہ ہو جائیں گے۔ جیسے میرے آقا نے دیکھیں اب اس آیت کو کیسے کھول کے سمجھا دیا، فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر برائی دیکھے اس کو قوت سے طاقت سے مٹا دے، اگر طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے نصیحت کرے، تبلیغ کرے، اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں، بیچارہ ڈرتا ہے تو کم از کم پھر دل میں تو برائی کو برا سمجھے، یہ تو نہیں کہ راضی بیٹھا رہے، پھر کم از کم دلی بائیکاٹ تو کرے، ایسے لوگوں سے ہٹ تو جائے، دور تو ہو جائے۔ تو اس کو پھر محدثین نے فرمایا کہ طاقت سے مٹانا جو ہے وہ حکماء کا کام ہے، زبان سے مٹانا جو ہے علماء اور خطباء کا کام ہے، اور دل سے برا سمجھنا جو ہے یہ سب کا کام ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ امت کا ہر فرد جو ہے وہ تبلیغ کا پابند ہے، اس کے ذمے لازمی ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یہ ضروری ہے جتنا تمہیں دین آتا ہے اتنی پہنچاؤ۔ ایک آدمی کو اذان آتی ہے، لوگوں کا اذان سکھائے، ایک آدمی کو نماز آتی ہے، لوگوں کو نماز سکھائے، ایک آدمی کو کلمہ شریف آتا ہے، لوگوں کو کلمہ سکھائے، ایک آدمی کو سبحان اللہ آتا ہے، سبحان اللہ سکھلائے، ایک آدمی کو آتا ہے بھئی حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، داڑھی رکھو داڑھی نہ مڈاؤ، اتنی بات تو ہر آدمی جانتا ہے نا۔ حضور کی شکل بناؤ کافروں کی نہ بناؤ، حضور والا لباس پہنو کافروں والا نہ پہنو، یہ بات تو ہر آدمی جانتا ہے۔ اچھا کوئی ڈاکہ مار رہا ہے روک دو، چوری کر رہا ہے منع کرو، شراب پیتا ہے منع کرو، نشہ کرتا ہے منع کرو، برائی سے روکنا انہوں نے کہا ہر آدمی کا کام ہے۔ اس لیے اللہ نے ان آیات میں یہ حکم دیا، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ حضرت خواجہ غلام حسن صاحب نے کافروں کو بغیر جہاد کے مسلمان کیا تو اچھا کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا قرآن کہہ رہا ہے تبلیغ سے مسلمان کرو، دعوت سے مسلمان کرو، انہوں نے ایسا کیا تو اچھا کیا، الحمدللہ۔ جہاں جہاد کی ضرورت ہوگی جہاد ہوگا، جہاں دعوت کی ضرورت ہے دعوت ہوگی، جہاں تبلیغ کی ضرورت ہے تبلیغ ہوگی، یہ تو تمام احکام ہیں۔ جس نے کام کیا اچھا کیا۔ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے لیے عمرہ کرے، ہاں اگر کسی نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو تو پھر فقہا فرماتے ہیں کر سکتا ہے، ورنہ اپنے لیے عمرہ کر لے پھر ان کے لیے دعا کر دے۔ کہتا ہے جی قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور بعض عربی جو ہیں قرآن کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، تو زمین تو اللہ کے نبی نے فرمایا پاک ہے، تم وضو کرنے کے بعد پاک ہو جاتے ہو نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میری امت پہ یہ رحمت کی ہے کہ تمام زمین پاک ہے، تمام زمین جہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، تو پاک چیز پر تو کوئی حرج نہ ہوا۔ ایک دوسری بات سمجھو، اگر زمین پہ رکھنا بے ادبی شمار ہو جن ملکوں میں، ان میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے قرآن کی بے ادبی خدا کو قبول نہیں۔ لیکن بعض ملکوں کے اندر اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، ہمیں ایک چیز نہیں نظر آتی ہے، ہر ملک کے رواج الگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا یہاں ایک آدمی پاؤں کر کے بیٹھا ہوگا، ہمارے لیے عجیب بات ہے کہ کعبے کی طرف پاؤں، بڑا بے وقوف ہے، بڑا بے وقوف ہے، کعبے کی طرف بھائی اس کے نزدیک کعبے کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی میں شامل نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں علاقے میں ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا جی یہاں کسی کو کہو یوں تو فوراً کہے گا یہ کیا کر رہا ہے، تو پورے یورپ میں جاؤ کہتے ہیں مضبوط بات ہے نہیں، کیونکہ باقی انگلیوں سے یہ بات مضبوط ہے نا۔ تو اب یہاں کسی کو یار مجھے یہ کیا کر رہے ہیں، انگوٹھا دکھاتا ہے مولوی صاحب، اٹھ کے لڑائی شروع کر دے گا۔ تو ہر ملک کے آداب علیحدہ ہیں، ان عربوں کے دل میں بھی قرآن کی بے ادبی مقصود نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ زمین پاک ہے، قرآن کی جلد ہے، ہم نے رکھ دیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مقصد ان کا توہین کرنا نہیں ہوتا، اگر ان کی نیت میں توہین ہے اللہ معاف کرے،
پھر جو قرآن کی اہانت کرے اللہ اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ ایک بات کو ہاں جتنا ادب کرو اچھی بات ہے، آداب، لیکن ہم دونوں افراد و تفریط میں مبتلا ہو گئے، بعض غصے میں آگے جوتے پہ بھی رکھ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے وہ اپنے عقل اور دین پہ اس کو بھی سمجھتی ہے ہم دین پہ عمل کریں، اور بعض 7 غلاف ریشمی دے کے گھر کی اوپر والے کمرے میں رکھتے ہیں تاکہ بچے کا ہاتھ نہ لگے، کہیں غلطی سے پڑھ نہ لے بچہ، بس اس کو چوم لیتے ہیں کہ 2 جہانوں کا بادشاہ ہے، سبحان اللہ، تیری بات نہیں ماننی ہے، تو 2 جہانوں کا بادشاہ ہے، تو ہماری آنکھوں پر ہے، تو ہمارے سینہ ہمارا ٹھنڈا ہو گیا جی، قرآن لگا لیا میں نے سینے سے، قرآن کہتے ہیں نماز پڑھو ہے جی دعا کرو، تو ٹھنڈا تمہارا سینہ مٹی ہو گیا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے اور اللہ کا قرآن ان پہ لعنت کر رہا۔ صحابہ نے پوچھا حضور قرآن پڑھنے والے پہ لعنت؟ فرمایا ہاں، قرآن جو پڑھ رہا ہے ظلم کرتا ہے تو لعنت اللہ علی الظالمین، قرآن پڑھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو قرآن لعنت نہیں کر رہا؟ اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں بڑا خیال ہے اور بڑی باتیں ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں۔ میں مکہ میں ملازمت کے لیے آیا ہوں لیکن میں نے احرام نہیں باندھا اور عمرہ نہیں کیا، تو بہرحال اگر آپ کی آنے کی نیت کے وقت عمرے کی نیت تھی تو پھر تو سب ائمہ کے نزدیک بکری بھی دینی ہوگی آپ کو، عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا۔ اگر نوکری کی نیت تھی، یہ دل میں یہ ارادہ نہیں تھا آپ کا کہ میں عمرہ کروں گا، تو پھر باقی ائمہ کے نزدیک تو تمہاری بچت ہو جاتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میقات بنائے اس لیے ہیں کہ اللہ کے حرم کی حرمت جو ہے وہ قائم رہے، کہ داخل ہونے والے کو پتہ لگے کہ میں کہاں داخل ہو رہا ہوں، پتہ، ورنہ ساری دنیا میں کسی چیز کے میقات نہیں بنائے گئے، ساری دنیا کے لیے کوئی حدود قائم نہیں کیے گئے، ساری دنیا کے داخلے کے لیے کوئی احرام کی بات نہیں کی گئی، لیکن اگر یہاں ہیں تو فرماتے ہیں ہر حال میں اللہ کے حرم کی حرمت قائم رکھو۔ بہرحال عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری دم بھی دیں۔ عمرہ کہاں سے قضا کریں؟ اگر جا سکتے ہو، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں، تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ طائف چلے جائیں اور وہاں میقات ہے باقاعدہ۔ اگر وہاں جانے میں تمہیں کوئی دقت ہے تو پھر تم تنعیم سے بھی احرام باندھ سکتے ہو۔ اگر ہم مدینہ منورہ جائیں اور راستے میں ہم نے عشاء کی نماز سفر کی پڑھ لی، ٹھیک ہے، اچھی ہو، لیکن وطروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر واجب ہے، وہ کہتے ہیں وطر ضرور پڑھے، سفر ہے یا حضر ہے، اور اگر رہ جائیں تو ان کے نزدیک وطروں کی قضا کرنی ہوگی، باقاعدہ بعد میں بھی پڑھنے ہوں گے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک وطر سنت ہے، پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، سفر کے اندر معاف ہے، سفر کے اندر رعایت ہے۔ بہرحال اب دیکھیں نا جی، اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ہر حکم پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی طرف سے کوئی نہیں کہتا۔ امام صاحب کا مقصد یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے وطر کبھی نہیں چھوڑے، سفر میں بھی، تو کوئی ایسی اہمیت تو تھی۔ اور بعض حدیث میں موجود ہے کہ حضور نفل جو ہے سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھتے تھے، لیکن وطروں کے لیے نیچے اتر آئے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص، حضور پاک نے مزدلفہ کی رات میں تہجد نہیں پڑھی، سو گئے، آرام فرما لیا، لیکن وطر کے بارے میں نہیں آتا کہ آپ نے چھوڑ دیا۔ تو بہرحال تمام قول یہی ہیں، جن کے نزدیک سنت ہے قضا کوئی نہیں، جن کے نزدیک واجب ہے قضا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بے حد مقروض ہے اور قرضے کے ادا کی کوئی شکل نہیں ہے تو کیا لوگوں سے بھیک مانگ سکتا ہے؟ کیوں بھیک مانگے؟ لوگ قرضہ اتار سکتے ہیں، خدا نہیں اتار سکتا؟ اپنے اللہ کے آگے بھیک کیوں نہ مانگے؟ سورت واقعہ پڑھے روزانہ، استغفار کی کثرت کرے، اپنے اللہ سے مانگے۔ بندے کیا دیں گے؟ بندے تو خود بھکاری ہیں، بھکاری کسی کو کیا دے گا؟ پہلے خود بھیک مانگ رہا ہو، وہ دوسرے کو کیا بھیک دے گا؟ اللہ خود اسباب پیدا کریں گے، کو بندہ دیں گے جب تمہارے قرضے اتار دیں۔ اس بہانے سے تم سوال کے عادی نہ بنو۔ آدمی جب مانگنے والا بن جائے ساری زندگی مانگتا رہتا، لاکھوں پتی ہو جائے لیکن مانگے گا۔
سوال پھر اس کی اللہ اس کی چہرے پہ سوال کی ذلت لکھ دیتے ہیں، وہ لاکھوں پتی ہو جائے۔ اب دیکھیں یہاں کئی لوگ ہیں، گھر بن گئے، جائیدادیں بن گئی، لیکن مانگتے